السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اپنی گفتگو کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام سے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3660۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، جو آدمی انتقال کر چکے جنت میں ان کے درجے اچانک بلند کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انا ھذا، یہ اچانک ہمارا درجہ جنت میں بلند کیسے ہوا؟ ہمیں تو انتقال کیے کافی عرصہ ہو چکا اور مرنے کے بعد تو رجسٹر بند ہو جاتا ہے، پھر یہ ہمارا درجہ جنت میں بلند کیوں کیا گیا؟ کس عمل کی وجہ سے کیا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے بے استغفار ولدک لک۔ یہ اچانک جو جنت میں تمہارا درجہ بلند کیا گیا، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، جو تم نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر کے آئے ہو، تمہاری اس اولاد نے آج تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے جنت میں تمہارا درجہ بلند کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں مغفرت کی دعا کرے تو اللہ جنت میں درجے بلند فرماتا ہے، تو جب اولاد اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر کرے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی جنت میں انہیں دولہا کیوں نہیں بنائے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کو اللہ تبارک و تعالی ایسی اولاد عطا فرماتا ہے۔ ان کے تعریف میں جتنا کہنا تھا، مجھ سے سابق جو ہمارے خطیب ذیشان ہیں ماشاءاللہ، بہترین انداز میں آپ نے یہ فریضہ اپنا انجام دے دیا ہے، اس لیے اب میں اس پر کوئی گفتگو اور مزید نہیں کروں گا۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، المساجد بیوت اللہ، یہ مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں۔ المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں تضیء لأہل السماء،
کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، جس طریقے سے رات کے وقت ہم زمین پر کھڑے کھڑے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے اسی طرح ان مسجدوں کو آسمان سے زمین پر چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ مسجدیں اتنی منور ہیں، یہ جہاں جہاں مسجد بننی ہے اللہ نے ان جگہوں کو اتنا نورانی بنا دیا ہے، اتنا منور کر دیا ہے کہ جس طرح زمین والے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، اس طرح آسمان والے زمین پر مسجدوں کو چمکتا دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو یہ مسجدیں فرشتوں سے بنوا لیتا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ اپنے گھر خود اپنے لفظ کن سے بنا لیتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر، ایک تو اللہ کا گھر یہ بڑا بابرکت کہ اس کی طرف چلنے کی بھی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ثلاثۃ ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی زمان میں، اللہ کے ذمے میں، ان عاشا رزق و کفا، اگر وہ زندہ رہتے ہیں تو جب تک ان کی زندگی ہے ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی اور ان کے ہر کام میں مدد کرنے کی ذمہ داری اللہ کی۔ تین قسم کے لوگ جب تک زندہ رہیں، ان عاشا رزق و کفا، جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے ذمے پر ہے کہ انہیں رزق بھی دیتا رہے اور ان کے ہر کام میں مدد کرتا رہے۔ وَإِن مَاتَ، اور جب مر جائیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے ادخلہ الجنہ، کہ انہیں جنت میں داخل فرما دے۔ یہ تین قسم کے لوگوں کے لیے، یعنی ان کی زندگی بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ یہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من دخل البیت فسلم، جو اپنے گھر میں داخل ہو اس وقت اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی یہ عادت ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا یہ اتنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فیملی کے رزق کی ذمہ داری لیتا ہے، ان کے ادھورے کام پورے کرنے کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے۔ آج ہماری روزی میں برکتیں نہیں ہو رہی، ہمارے نوجوان روزی کے لیے مارے مارے پھر رہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا، سلام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من دخل البیت فسلم فہو ضامن علی اللہ، جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں، اللہ کی زمان میں چلا جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص اللہ کے رسول فرماتے ہیں من خرج الی المسجد فہو ضامن علی اللہ، جو مسجد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے بار بار، وہ بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ، ہم نے مسجد جانا چھوڑ دیا، گھر میں سلام کرنا بھی چھوڑ دیا اور مسجد جانا بھی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہمارے رزق کا انتظام ہونے والا تھا، ہمارے ادھورے کام پورے ہونے کی ذمہ داری ملنے والی تھی، وہ کام تو ہم چھوڑ رہے ہیں اور پھر سوچ رہے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں، ہمارے رزق میں برکتیں ہو جائیں، ہمارا کاروبار چل جائے، تو جو ذریعہ ہے اسے تو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم
کنویں کے اندر ڈول تو ڈال رہے ہیں، لیکن پانی تب آئے گا جب ڈول کے نیچے جو اس کا جو تہ ہوتی ہے وہ ہو، تب جا کے پانی آئے گا۔ نیچے ڈول خالی ہے اور اس کا نیچے کا وہ ڈھکن نہیں ہے، تو آپ جتنی بار کھینچیں گے سارا پانی نیچے گر جائے گا۔ تو ہم نے یہی کیا ہے کہ ایسے کاموں میں لگ گئے جو ہمارے لیے ضروری نہیں تھے، اور جو ضروری تھے ایسے کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو رزق کی ذمہ داری عطا فرماتا ہے جو مسجد کے لیے آتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں یا تو جہاد کے لیے نکلا جاتا ہے، یا پھر اللہ کی راہ میں آج اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے، اس زمانے میں جب جہاد ضروری نہیں، تو آج کے ماحول میں اللہ کی راہ میں نکلنا علم دین سیکھنے کے لیے نکلنا۔ تو جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا معاملہ بھی اللہ کے ذمے پر ہوتا ہے۔ تو مسجد کی اتنی زیادہ فضیلت آپ دیکھیں نا کہ مسجد اللہ نے جب بنوائی، سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ، مسجد حرام، وہ اپنے مقدس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنوائی، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسجد تعمیر فرمائی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر اس وقت دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہ ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما۔ اور پھر آگے آپ نے ایک اور دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ یہاں جو بستی آباد ہوگی وہاں تو اپنے محبوب کو مبعوث فرمانا۔ یہ پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر مسجد کے وقت اور اس کے فراغت کے بعد دعا کیوں کی؟ یہ درس دینا تھا، یہ سبق دینا تھا کہ جب اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہوتی ہے پھر جو بھی دعا کی جاتی اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم مسجد کے افتتاح کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ہمارے درمیان اتنے عظیم علم والی ہستیاں یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہاں دعا کی جائے گی اور آمین کہیں گے، جو جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی قبول ہوگی۔ تو اس لیے آخر تک آپ یہاں رہیں تاکہ دعا کی جو برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو مل سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلا گھر خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، خود اس میں حصہ لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹ اٹھاتے تو صحابہ کرام دوڑے چلے جاتے، عرض کرتے نکفی المؤونۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جو مشقت بھرے کام ہے وہ ہم پر چھوڑ دیجئے، آپ محنت نہ کریں، آپ مشقت نہ اٹھائیں، آپ یہ پتھر نہ اٹھائیں، یہ محنت کے کام ہمارے لیے چھوڑ دیں، ہم کافی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ جس طرح مسجد بنانے کے اجر کے تم طالب ہو، اسی طرح میں بھی اللہ سے مسجد بنانے کا اجر چاہتا ہوں، مسجد کی تعمیر کرنے والوں میں میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں مسجد کو تعمیر کر رہا ہوں۔ تو مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طرح اگر حصہ لے لیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہی ذریعہ نجات ہو جائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اس سلسلے میں سناؤں۔ ایک بادشاہ نے مسجد بنوائی اور اعلان کر دیا
کہ کوئی بھی اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طرح حصہ نہیں لے گا، سارا پیسہ میں خرچ کروں گا۔ یہ کام شروع ہو گیا، مسجد تعمیر ہو چکی، مکمل ہو گئی، اور بادشاہ نے اس پر اپنا نام لکھوایا، مسجد الملک فلاں۔ اس زمانے کے بادشاہوں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ مسجد بنواتے تو اپنے نام کی تختی مسجد پر لگواتے، تو اس نے اپنے نام کی تختی لگوائی۔ جب یہ تعمیری کام مکمل ہو چکا، افتتاح ہو چکا، اس کے بعد جب وہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ مسجد کی جس دیوار پر اس نے وہ تختہ لگایا تھا، مسجد الملک فلاں، دو فرشتے آتے ہیں اور اس نام کو مٹا دیتے ہیں اور وہاں کسی خاتون کا نام لکھتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ ابھی ابھی میں نے مسجد بنوائی ہے، تو ہو سکتا ہے میرے خیالات کی وجہ سے یہ خواب آ گیا ہو۔ دوسری رات سویا، پھر یہی خواب دیکھا۔ تیسری رات سویا، پھر یہی خواب دیکھا۔ جب 3 رات مسلسل یہی خواب دیکھا تو اس نے کہا اس نام کی خاتون کون ہے، اسے بلایا جائے۔ اس نے بلوایا، وہ خاتون آئی۔ اب وہ خاتون گاؤں کی مسکین خاتون تھی، جس کے گھر کا گزارا بھی اس طرح ہوتا تھا کہ وہ مانگ کر کے اپنے گھر کا گزارا کیا کرتی تھی۔ اب وہ آئی، اس نے کہا، فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر میں کوئی بھی حصہ نہیں لے گا، کوئی بھی اپنی کوئی چیز نہیں لگائے گا۔ تم نے اس مسجد کی تعمیر میں کوئی چیز لگائی ہے، تم نے حصہ لیا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ میں تو خود مسکین ہوں، میرے گھر کا گزارا بھی مانگنے پر ہوتا ہے، میں کیسے حصہ لے سکتی ہوں؟ بادشاہ نے کہا یاد کر، کچھ تو نے حصہ لیا ہے۔ اس نے اپنے دماغ پر زور لگایا اور اسے یاد آیا۔ اس نے کہا ہاں، ایک بات ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب میں یہاں سے گزر رہی تھی، مسجد کا کام چل رہا تھا، میں یہاں سے گزر رہی تھی اور مسجد کے ساز و سامان کو اٹھانے والے جو جانور، اس زمانے میں جانوروں سے کام لیا جاتا تھا، تو جو جانور یہاں بندے ہوئے تھے، وہ جانور بندے تھے اور ان کا چارہ دور رکھا ہوا تھا۔ جانور بار بار اس چارے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ جانور بھوکے ہیں، لاؤ میں ان جانوروں کے لیے چارہ جو دور پڑا ہوا ہے اسے قریب کر دوں۔ بس اتنا عمل میں نے کیا تھا کہ مسجد کا بوجھ اٹھانے والے جانوروں سے چارہ دور تھا، وہ میں نے قریب کر دیا، اس کے علاوہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے کہا کہ میں اپنی نیت جانتا ہوں، میں نے یہ جو مسجد بنائی صرف اور صرف نام کے لیے بنائی تھی، اپنا نام کروانے کے لیے بنوائی تھی، میرا ارادہ اللہ کی رضا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا نام مٹایا جا رہا ہے، اور تو نے یہ جو عمل چھوٹا سا کیا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس مسجد پر میرا نام مٹا کر کے تیرا نام لکھوا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہر نیک کام میں ہمیں اخلاص کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو مسجد یہ بڑی بابرکت جگہ، اس کو بنانے والے بھی بڑے خوش نصیب، اور جس طرح یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین جو آج تک مسجد نہیں تھی، یہ اینٹیں یہ کہیں بھی لگ سکتی تھیں، لیکن آج مسجد میں لگی تو ان کی مسجد سے نسبت حاصل ہونے کی وجہ سے اب ان کا مرتبہ بڑھ گیا۔ اگر یہ اینٹیں کہیں اور لگتی تو ان کا وہ مرتبہ نہ ہوتا۔ اس مسجد کے اندر جتنی بھی چیزیں لگی ہیں،
اللہ کے گھر سے نسبت ہونے کی وجہ سے اب ان کا مرتبہ بلند ہو گیا. تو جس طرح مسجد سے نسبت ان چیزوں کو ہوتی ہے اور وہ بلند ہو جاتی ہیں، اسی طرح جو مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں اللہ ان کے بھی مرتبے بڑھا دیتا ہے. اللہ ان کے بھی مرتبے بڑھا دیتا ہے. مسجد سے نسبت صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں جو چیزیں لگ گئی صرف انہیں نسبت ہے، جو مسجد میں آ رہا ہے اسے بھی اللہ کے گھر سے نسبت حاصل ہوتی ہے اور اس کے بھی مرتبے اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے. تو یہ مسجد بھی بابرکت جگہ اور یہاں آنے والے بھی بڑے مبارک لوگ. تو مسجد کی آبادی کس سے ہے؟ مسجد کی آبادی یہ ٹائلز سے اور یہ صفوں سے اور خوبصورت عمارت بنانے سے نہیں ہے. مسجد کی اصل خوبصورتی نمازی ہیں. اصل خوبصورتی مسجد کی نمازی ہیں. مسجد نبوی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنائی تھی وہ کتنی خوبصورت تھی. اس کی در و دیوار میں کتنے نقش و نگار تھے، کتنی اعلیٰ چیزیں لگی تھیں. مٹی کی دیواریں تھیں اور چھت بھی کھجور کی شاخوں کی تھی. لیکن اصل خوبصورتی یہ تھی کہ وہ نمازی پکے تھے. مسجد تو کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے. اور آج مسجدیں پکی ہیں لیکن نمازی کچے ہیں. تو اصل خوبصورتی یہ نمازی سے مسجد کی خوبصورتی ہوتی ہے. تو جتنے زیادہ نمازی آئیں گے اتنی زیادہ اس مسجد کی رونق بڑھے گی. اور ہمارے خطیب نے جن کا ذکر کرنا تھا کر دیا، لیکن میں اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر یہ ہماری طرف سے جو تشکر ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. تو میں مزید شکریہ ادا کروں گا مرحوم ہمارے یعقوب حاجی داؤد نہیں ہمارے مرحوم مقبول بھائی جی. تو ہمارے حاجی مقبول بھائی کہ جن کی بڑی کوششیں رہیں اور میں نے ان کا ذکر سنا ہے، مولانا ساجد صاحب سے کبھی کبھار ملاقات بھی ہوئی ہے. ان کا جو جذبہ دیکھا خدمت خلق کا اور دین کی خدمت کا، یہ صرف عام جذبہ نہیں تھا، جنون کی حد تک آپ کا جذبہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ فلاں مدرسہ تو کہا مقبول بھائی کی محنت سے بنایا، فلاں مسجد تو کہا جاتا ہے مقبول بھائی کی محنت سے بنی ہے، یہ کام تو مقبول بھائی کی محنت سے ہو رہا تھا. یعنی یہ مرحوم جو ہیں انہوں نے اتنی خدمت انجام دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ خدمتیں ہی ان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گی. یہ خدمتیں ان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گی. اور پھر آج کی اس محفل میں اس ہستی کو اگر یاد نہ کیا جائے تو ہماری محفل ادھوری رہ جائے گی کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے ہندوستان کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ہماری زبانوں پر جو لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہیں اور ہمارے یہاں یہ جو مسجدیں بن رہی ہیں اور ہمارے یہاں یہ جو مدرسے بن رہے ہیں اور یہ مومنوں کا ایمان والوں کا یہ گلستان آپ کو چہچہاتا لہلہاتا نظر آ رہا ہے، یہ صدقہ ہے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، آج ہمارے چہروں پر جو داڑیاں ہیں وہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے صدقے اور وسیلے سے ہے. آپ یہاں پر آئے اور مقبولیت اتنی اللہ کی طرف سے کیوں کہ آپ نے اللہ کے اس فرمان کو سمجھا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جب اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو بلانا حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی جو
مہینے میں ایک بار شراب پیتا ہے، اللہ بچائے، یہ شراب بھی بڑی بلا ہے کہ آدمی اسے نہیں پیتا، وہ آدمی کو پی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ میں کہنے جاؤں گا تو یہ اگر مہینے میں ایک بار پیتا ہے تو روزانہ پینا شروع کر دے گا، تو پھر اسے نہ بتانا بہتر ہے، اس کے پاس نہ جانا بہتر ہے۔ اگر ہماری یہ فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ترک امر بالمعروف افضل ہوتا ہے، تو یہ حکمت ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کون سی حکمت لے کر کے آئے تھے کہ ہر طرف سے آپ کو مقبولیت ملی؟ یہ حکمت رسول اللہ کی تعلیم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ مخلوق کا خیال رکھتے۔ آپ کی بھی یہ عادت کریمہ تھی۔ ایک مناظر آیا بڑی دور سے، سادھو، اور کہا کہ میں ان سے مناظرہ کروں گا، میں انہیں منہ توڑ جواب دوں گا۔ وہ فقیر کون ہے جس نے بادشاہ کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے اور جانے کا نام نہیں لے رہا ہے؟ میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ بڑی دور سے سفر کر کے آیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آ کر کے اس نے شروع کر دیا، تم ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہہ رہے ہو، باطل کہہ رہے ہو، میرے پاس یہ دلیل ہے، میرے پاس وہ دلیل ہے، یہ معبود ہمارے یہ مدد بھی کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے۔ اس طریقے سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ زور زور سے چلا چلا کر کے آپ کے سامنے بول رہا تھا اور غریب نواز مسکرا رہے تھے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے صرف مسکراتے رہے۔ جب وہ تھک گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، آپ صرف مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے راستے میں کیا ہوا ہے، تمہارے پاس جو توشہ تھا، کھانے کی چیز جو لے کر کے تم آئے تھے، وہ راستے میں ختم ہو گئی تھی، اور تم یہاں پہنچے، تمہیں شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن مناظرہ کا بھوت سر پر ایسا سوار تھا کہ تم نے کھانا ڈھونڈنے سے پہلے یہ سوچا کہ پہلے میں مناظرہ کر لوں، مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے تم اپنے بھوک کا انتظام کرو۔ اپنے خادموں سے کہا کہ مہاراج کے لیے دسترخوان بچھایا جائے، طرح طرح کی نعمتیں کھانے کے لیے رکھی جائیں۔ دسترخوان لگا اور پھر اس نے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو کھانا نورانی روحانیت والا بنتا تھا وہ کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے کہنے لگا اب مجھے مناظرہ نہیں کرنا، ہاتھ آگے بڑھائیں، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا۔ تو یہ دعوت لے کر کے چلے تھے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ۔ انہی کی ایک بات جو نماز کے تعلق سے ہے میں آپ تک پہنچا دوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنی بات مکمل کروں گا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سے آغاز بھی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی بات پر اختتام بھی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز 50 مختلف مقامات پر مختلف سوال ہر آدمی سے پوچھے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا قیامت میں تو کیا ٹینشن لینا، کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لیں گے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن 50 مختلف سوال ہوں گے۔ ان میں سے 50 ذکر نہیں کیا آپ نے، صرف 3 کا ذکر فرمایا۔ یہ 3 بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ان 3 کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے مقام پر اگر ایمان اور اس کی شرائط و صفات اور شناخت باری تعالی سے بال بر بھی بیان نہیں کر سکے گا تو وہیں سے سیدھا دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔
بال بھر بھی کیا ہم نے ایمان کی تمام معلومات حاصل کی؟ کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی؟ قیامت کے دن جو ہم سے پوچھی جانے والی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے تعلق سے پوچھا جائے گا. آج ہمیں اس کا علم ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں اوپر والا سب کا بھلا کرے، اوپر والا اچھا کرے، اوپر والا، جبکہ اوپر والا اللہ کے لیے بولنا جائز ہی نہیں. لیکن ہم اپنی گفتگو میں اوپر والا اوپر والا. اللہ تبارک و تعالی جہاد سے پاک ہے. اللہ کو نہ اوپر والا کہہ سکتے، نہ دائیں والا کہہ سکتے، نہ بائیں والا کہہ سکتے. اللہ تبارک و تعالی مکان سے منزہ اور بری ہے. اللہ کی کسی بھی مکان کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اوپر والا کہہ دیتے. کبھی کبھی ہم یہ بھی جب گھر میں میت ہوتی ہے یا گھر میں بڑی پریشانی آتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا. اللہ کی شان میں ایسے کلمات کہنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. تو ایسے کلمات اللہ کے بارے میں نہ کہے جائیں. ہم نے اس کا علم نہیں سیکھا. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر بال بھر بھی اس میں بیان کرنے میں کمی رہ جائے گی تو سیدھا دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. فرماتے ہیں بعد ازاں دوسرے مقام پر نماز اور فریضے کی بابت سوال کیا جائے گا. یعنی اگر ایمان میں پکا ہے، اب مومن ہے، تو مومن اور مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا کہ تم اتنی عمر میں بالغ ہوئے اور تمہیں اتنے سال زندگی ملی، تو کیا تم نے اس مکمل زندگی کی ہر دن کی 5 وقت کی نماز پڑھی؟ یہ سوال کیا جائے گا. اب بتاؤ کیا ہم اس کا حساب دے سکیں گے؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم نے اپنی روزانہ کی 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کی یا نہیں کر سکے تو قضا کر لی؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عہدہ برا ہوگا تو بہتر، نہیں تو وہیں سے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. یعنی اگر نماز میں کمی رہ گئی، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھی تھی یا قضا چھوڑ کر کے مر گیا ہے تو وہیں سے سیدھا دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. اور پھر تیسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں سنت نبوی کی بابت پوچھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا یا نہیں، حضور کی سنتوں کو اپنایا یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ داڑھی ہے، اسے اپنایا یا نہیں، تو حضور کی سنتوں پر عمل کیا یا نہیں. یہ تیسرے نمبر پر سوال ہوگا. یہ صرف 3 آپ نے بتائے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص جواب دے دے گا کہ ہاں میں نے حضور کی سنتوں کو اپنایا تھا، تب تو اس کے لیے چھٹکارا ہو جائے گا. اور اگر نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ جس نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا اسی نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا. آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جنہوں نے یہ مرتب کی ہے کتاب، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بیان کیا کہ جو سنت کا عامل نہیں ہوگا اسے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، آپ زار زار رونے لگے. اور یہ الفاظ زبان مبارک پر آئے کہ افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن پیغمبر خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا. جو پیغمبر خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا اس پر افسوس ہے کہ جب وہی اس سے سر پھیر لیں گے، جب وہی اس سے چہرہ پھیر لیں گے تو پھر کس کے پاس جائے گا؟
قیامت کے دن وہی تو ہمارا سہارا ہے، قیامت کے دن انہی کو تو ہماری شفاعت کرنی ہے، قیامت کے دن وہی تو ہمارے گناہ بخشوائیں گے اگر ہم نے سنتوں پر عمل نہیں کیا ہوگا، اور حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، اور اگر اللہ کے رسول نے ہم سے منہ پھیر لیا تو غریب نواز فرماتے ہیں پھر کس کے پاس جائے گا، کون اس کے گناہ بخشوائے گا، کون اس کی شفاعت کرے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم فرائض کو بھی ادا کریں اور سنتوں کو بھی ادا کریں، اور اس مسجد کو بھی آباد کرنے کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ مسجد بنانے والوں نے اپنی جو ہے حلال کمائی سے اور اپنے قیمتی کمائی سے اس مسجد کو بنا تو دیا ہے، لیکن اب ہمیں اپنے قیمتی وقت کی قربانی دے کر کے اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ بتاؤ جتنے بھی گاؤں والے ہیں سب عہد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں۔ مسجد کو آباد کریں گے، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو آپ دل سے اپنائیں گے، کیونکہ ہم خواجہ کو بھی ماننے والے ہیں اور ہم خواجہ کی بھی ماننے والے ہیں، ان کو بھی مانتے اور ان کی بات کو بھی، ان کی ذات کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے اور اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔